قال اللہ تبارک و تعالی ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ الحجرات آیت نمبر 12۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال اذا اصبح ابن آدم فإن الآذاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن وجزت وجزنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، برتری اس اللہ رب العالمین اور احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی، پالن ہار ہے۔ بعد کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جس موضوع کے متعلق گفتگو ہوگی وہ موضوع ہے زبان کی ہلاکتیں۔ سامعین کرام، زبان اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ بلد میں کرتے ہوئے کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ 8 اور 9 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسانوں کو زبان نہیں دیا؟ کیا ہم نے انسانوں کو ہونٹ نہیں دیا؟ یوں تو اللہ کے بے شمار انگنت نعمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اسپیشل زبان کا ذکر کیا کہ میری ایک نعمت ہے، میں نے ہم آپ لوگوں کو عطا کیا۔ تو سامعین کرام، پہلے تو یہ مانے زبان اللہ کا دیا ہوا ایک عظیم تحفہ۔ عجیب بات ہے کہ انسان کے زبان چھوٹا ہے لیکن یہ بولتا زیادہ ہے، اور جانوروں کے زبان لمبا اور بڑا ہے لیکن جانور بولتے کم۔ حالانکہ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ انسان بولے تو صحیح بات بولے، نہیں تو خاموش رہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلیقل خیرا، تو زبان سے بولے تو صحیح بات، بھلی بات، اچھی بات بولے، او لیصمت، نہیں بول سکتا اچھی بات، نہیں بول سکتا بھلی بات تو خاموش رہے۔ بلا وجہ سے زبان کو گندا نہ کرے، زبان سے لایانی گفتگو نہ کرے، زبان سے بیہودہ گفتگو نہ کرے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی گفتگو سے ایک مسلمان بچتا ہے، ایک مسلمان پرہیز کرتا ہے۔ اسلام کی خوبی ہے، انسان کی خوبی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی زبان چھوٹی ہے لیکن بولتا زیادہ ہے، اس کے برعکس جس کی زبان لمبی ہے وہ بولتا کم ہے۔ معزز مسلمان بھائیوں، زبان ایک ایسا عضو ہے، اگر کوئی اس کی حفاظت کی گارنٹی لے لے کہ اس کا صحیح استعمال کرے گا، زبان کا یوز صحیح کرے گا، رانگ جگہ پر اس کا استعمال نہیں کرے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے،
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنہ. جو انسان دو چیزوں کی گارنٹی لے لے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں. دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت اگر کوئی لے لے، میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. کون دو چیزیں ہیں؟ ایک ہے زبان اور دوسری ہے شرمگاہ. آپ کو یہ جان کر خوشی بھی ہوگی کہ سب سے زیادہ آدمی جنت میں حسن اخلاق کی وجہ سے جائے گا. اخلاق کس کا اچھا ہوتا ہے؟ جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے. یار بڑا اچھے اخلاق کا عامل ہے. زبان کا سخت، زبان کا غلط استعمال کرنے والا، گالی گلوچ بکنے والا، لا یعنی بات کرنے والا حسن اخلاق سے متصل نہیں ہو سکتا، اس سے لوگ دور بھاگیں گے. نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جنت میں لوگ حسن اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، اور سب سے زیادہ جہنم میں زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے. آپ اپنے آس پاس کے حالات کا جائزہ لیں گے، دو طرح کے لوگ زیادہ ملیں گے. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو زبان کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں، ایک دم ردی ہوتے ہیں، زبان سے ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں کہ ایک اچھا آدمی وہ سن نہیں سکتا، وہ مجلس چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اور دوسرے قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی پوری نگاہ، ان کی پوری سوچ زنا کے لیے، بدکاری ہی کے لیے رہتی. موبائل استعمال کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں کھڑے ہیں، کسی بازار میں گئے ہیں، تو ان کی نگاہ غلط ہوتی ہے، ان کی نگاہ اچھی نہیں ہوتی ہے. تو نبی نے اسی وجہ سے کہا کہ زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی کوئی لے تو میں جنت میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، کیونکہ زبان ہی کی وجہ سے لوگ جہنم میں اور شرمگاہ کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے. زبان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہو تو اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا یعنی ہم اور آپ جب صبح کرتے ہیں، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللسان، باڈی کے جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی پارٹس ہیں، سب زبان سے عاجزی کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں زبان سے؟ اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر تو. زبان کا غلط استعمال ہرگز ہرگز نہ کرنا. تمام اعضاء روزانہ ریکویسٹ کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے ہمارے سلسلے میں اللہ سے تم ڈرنا. کیوں کہتے ہیں؟ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اے زبان اگر تو درست رہی تو ہم درست رہیں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آدمی کی زبان اگر درست ہے تو اچھا آدمی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ تمام اعضاء کہتے ہیں زبان سے اگر تو درست ہے استقمنا، ہم درست رہیں گے. وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو بگڑ گئی، تیرے اندر خرابی آ گئی، تیرے اندر فساد آ گیا تو ہم بگڑ جائیں گے، ہم خراب ہو جائیں گے. گویا کہ تمام اعضاء ڈیپینڈ ہیں کس پر؟ زبان پر. زبان کے استعمال پر تمام اعضاء ڈیپینڈ ہیں. اگر آدمی زبان کا اچھا سچا ہے تو تمام اعضاء
اس کے حساب سے چلیں گے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا معاذ بن جبل سے کہ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جہاد کا اور بھی چیزوں کا نبی نے ذکر فرمایا اور کہا سنو تمام چیزوں کا زبان پر ڈیپینڈ ہے۔ معاذ بن جبل نے تعجب کیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا مواخذہ زبان کی وجہ سے ہوگا؟ جو ہم باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ نبی نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ، لوگ جہنم میں زبان کی تیزی ہی کی وجہ سے جائیں گے۔ زبان کی تیزی، سختی آدمی کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ معزز مسلمان بھائیوں، زبان کی اہمیت کے تعلق سے اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زبان کا صحیح استعمال کر کے ایک آدمی جنت میں جاتا ہے اور زبان کا غلط استعمال کر کے ایک آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے زبان سے تو کیا ہے؟ وہ جنت میں جاتا ہے۔ اور اسی زبان کا غلط استعمال کیا فرعون نے، نمرود نے، صداد نے، حامان نے، بڑے بڑے لوگوں نے، تو اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو زبان کے صحیح استعمال سے آدمی جنت میں جاتا ہے اور زبان کے غلط استعمال سے آدمی جہنم کے اندر جاتا ہے۔ معزز مسلمان بھائیوں، زبان کے غلط استعمال میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو یا نارمل حالت میں انسان جھوٹ بولتا ہے، ہنسانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ وہ دماغ والا ہے، بہت عقل مند ہے، بہت ہوشیار ہے، پبلک میں واہ واہی کے لیے بھی انسان جھوٹ بول دیتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، خبردار جھوٹ سے بچنا، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، فسق و فجور کی طرف لے جائے گی۔ جھوٹ بولنے والا سچا نہیں ہوگا، گناہ کرے گا۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ بدلے ہیں یہاں سے، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی لگاتار، آدمی کانٹینیو جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا، گویا کہ جھوٹ بولنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافقوں کی نشانی بتلایا۔ آیت المنافق الثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، منافق کی تین نشان، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب منافق بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج مسلمان بھی بات کرتے ہیں، کتنے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، منافقوں کے طریقے پر چل رہے ہیں، اور جب وعدہ کرتا وعدہ خلافی کرتا، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو انکار کر دیتا، خیانت کر جاتا ہے۔ زبان کے غلط استعمال میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، اور سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بھی انسان کسی انسان کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ صحیح مسلم کے حوالے سے میں پیش کر دوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کوئسچن کیا، سوال کیا۔ ایجوکیشن دینے کا، تعلیم دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مفتی صاحب
مولانا صاحب سامنے والوں سے سننے والوں سے سوال کر لیا کریں. تو اللہ کے نبی نے سوال کیا اتدرون مل غیبہ. صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے پوچھا غیبت کہتے کسے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کسی مسئلے میں جانتے نہیں تو پھر بھی فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسا محسوس ہوگا کہ مولانا صاحب سے بڑھ کر، عالم سے بڑھ کر یہی عالم ہے. آدمی بول دیتا ہے جلدی، لیکن صحابہ کرام نبی کی موجودگی میں کہتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کریں جس کو وہ ناپسند کرے، یہی غیبت ہے. کسی کے اندر کچھ کمی ہے لیکن وہ مشہور نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت برے ہوتے ہیں، ہائی لائٹ ہوتا ہے ان کا نام، ان کا ذکر کرنا الگ بات ہے، لیکن جو چھوٹے قسم کے گنہگار ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. اور نبی نے فرمایا وہ مسلمان جس کا ذکر ہو رہا ہے اگر وہ اس کو سنے گا، ناپسند کرے گا، آپ کسی مجلس میں، چاہے اپنی دکان میں، چاہے مکان میں، چاہے کسی کارخانے میں اگر ذکر کر رہے ہیں، یہی غیبت ہے. گویا کسی کے اندر کچھ کمی ہے، کچھ برائی ہے، کچھ خرابی ہے، سامنے نہ جا کر، سامنے نہ بیان کر کے پیٹھ پیچھے مجلس کو اگر گرم کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غیبت ہے. تو ایک صحابی نے کہا قال افرائیت، اے اللہ کے نبی آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ غلطی، وہ گناہ اس کے اندر ہو، تو وہ غلطی کرتا ہو، گناہ کرتا ہو، اس کے اندر جرم ہو. وہ نبی نے فرمایا اگر وہ غلطی کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، آپ پیٹھ پیچھے اس کے سامنے نہیں، اس کی حاضری میں نہیں، اس کی غیر موجودگی میں کسی سے ذکر کر رہے ہیں، وہ گناہ اس کے اندر ہے، یہی تو غیبت ہے. اور نبی نے ایک اشترا علم دیا کہ اگر اس کے اندر وہ گناہ نہیں ہے، وہ غلطی نہیں ہے، تو یہ بہتان ہے. فقط بہتہ ہوں، آپ نے اس پر بہتان بات دیا، غلطی نہیں ہے پھر بھی منسوب کر دیا، یہ تو اور بڑا جرم اور پاپ ہے. میں آپ کو بتلاؤں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، بعض کی برائی نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، ہے کوئی انسان، ہے کوئی مرد، ہے کوئی عورت جو یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ مرغی مری ہو تو کوئی نہیں کھائے گا، کیا کوئی اپنے انسان بھائی کا گوشت کھائے گا؟ نہیں کھائے. فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم ناپسند کرو گے، کہو گے اپنے بھائی کا گوشت ہم زندہ میں رہنے کے باوجود نہیں کھاتے، مرنے کے بعد کیسے کھائیں گے؟ تو جب ناپسند کرتے ہو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو کیوں پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو؟ کیوں پیٹھ پیچھے اس کے گناہ کا ذکر کرتے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے لوگ اس سے نفرت کریں گے، سوائے اس کے کہ آپس میں دشمنی بڑھے گی، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. لیکن ایک بات بھی بتلا دوں کہ کچھ جگہوں پر غیبت بیان کرنا جائز بھی ہوتا ہے. آدمی بہت مشہور ہو، جرم میں جرائم اور کرائم کرتا ہو، کھلے عام شراب پیتا ہو، مسجد تک آتا نہ ہو، نماز چھوڑ دیتا ہو اور اسلام سے نفرت کرتا ہو، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ برا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آنے کی اجازت طلب کیا. اماں عائشہ بیٹھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیس اخو العشیرہ، یہ جو آدمی ہے نا، جو میرے گھر میں آنا چاہتا ہے، مجھ سے پرمیشن لے رہا ہے،
یہ اپنے خاندان کا بہت ہی برا آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں، ٹھیک آدمی نہیں۔ اسے کیا پتا چلا؟ گھر والوں کو اور سماج میں اگر کسی کے فراڈ سے بچانا ہے، کچھ لوگ فراڈی کرتے ہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر لوگوں کو چونا لگاتے ہیں، یہ کام جو کرتے ہیں اور مشہور ہیں، ان کے بارے میں کسی کو بتا دینا یہ غیبت نہیں۔ نبی نے ایسا گھر والوں کو بتلایا، اماں عائشہ کو بتلایا۔ پھر وہ آدمی جب آیا تو نبی نے اس سے گفتگو اچھا کیا، الان لہ الکلام، میٹھے انداز میں گفتگو کیا، نرمی سے بات کیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کہہ رہے تھے برا آدمی ہے، کہہ رہے تھے خاندان کا کیا ہے، بہت ہی بیکار آدمی ہے، اور آپ بات کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے برا انسان وہ ہے من ترکہ الناس اتقاء شرہ، جس کو لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس طرح کر دیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیتے، اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کی جائے، لیکن وہ جرائم اور کرائم میں معروف ہو، مشہور ہو تو بیان کیا جا سکتا۔ اور بھی وجہ ہیں، اس خطبے میں ساری باتیں تو کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بتلاؤں کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا کتنا بڑا جرم اور پاپ ہے۔ میں ابو داؤد کے حوالے سے پیش کر دوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کچھ کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا حسبک من صفیۃ کذا و کذا تانی قصیرۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صفیہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو ایسی اور ایسی ہیں، یعنی چھوٹے قد کی، اسمال ہے، ہائٹ تھوڑا کم ہے۔ عورتوں کے اندر ہی برائی زیادہ ہوتی ہے، اپنے کپڑے کو دیکھ کر جانچنا شروع کر دیتی ہیں، فرمان جاری کرتی ہیں، فیصلہ کر دیتی ہیں کہ وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کا ذکر کیا نبی کی موجودگی میں، نبی سے کہا کہ صفیہ تو چھوٹے قد کی ہیں، گھر کے آدمی ہیں، کہہ دیا۔ لیکن ارادہ کیا تھا؟ تھوڑا سا ارادہ ان کا غلط تھا، ان کو اسمال بتا کر، نوٹی قد کا بتلا کر ایک طرح سے جرم کا ارتکاب کر رہی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں نبی بیویوں میں سب سے زیادہ لائک کس کو کرتے تھے، سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کو۔ ہم جس کو چاہتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، کوئی جرم کرے، کوئی غلطی کرے، اس کو ڈانٹتے نہیں۔ نبی نے کیا کہا؟ یا عائشہ، اے عائشہ، لقد قلتی کلمتن لو مزجت بماء البحر لمزجتہ۔ اے عائشہ، تو نے ایسی بات کہی ہے، اگر اس بات کو، اس ورڈ کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل جائے گا، ٹیسٹ بدل جائے گا۔ اتنا گندا ہے یہ جملہ، اتنا خراب ہے یہ جملہ۔ تھوڑا سا ہم یہاں آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جس کا قد چھوٹا ہو، حقارت کی وجہ سے اس کو چھوٹا کہہ دینا جرم ہے، پاپ ہے۔ تو کسی کی برائی جو بیان کرتے ہو ادھر ادھر بیٹھ کر گپ شپ میں، گاؤں کے بارے میں، یہاں علاقے کے بارے میں، یا کہیں ادھر ادھر لگانے بجھانے کا کام کرتے ہو، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ جب نبی کی بیوی عائشہ نے صرف چھوٹا قد کہہ دیا، نبی کو ناگوار یہ بات گزری اور نبی نے ڈانٹا۔ یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے، ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی کی برائی بیان کی جائے تو مزہ لے کر سنو اور کہو تھوڑا اور بتاؤ، کچھ اور لاؤ، اور کوئی کہانی ہو تو بتاؤ۔ نہیں نہیں، آپ ایسے آدمی کو ڈانٹیے کہ نہیں نہیں بھائی، ہم سے کسی کی برائی مت بیان کیجیے، برائی سے روکیے۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل کے سامنے کعب بن مالک کا ذکر ہوا، کسی نے کہا حبسہ برداہ والنظر فی اطفئی، کعب بن مالک کو گھمنڈ ہو گیا ہے، دو چادر کا مالک ہو گیا ہے،
2 کپڑوں کا مالک ہو گیا، 2 چادر کا مالک ہو گیا۔ 10 کپڑا ہو تو آج کے زمانے میں کوئی ویلو نہیں ہے، 2 کپڑوں کا مالک تھے تو کسی نے کہا اس کی وجہ سے ان کو گھمنڈ آ گیا ہے، اپنے کندھوں کی طرف بار بار دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، استری کر کے کپڑا پہنے تو اس کو بار بار دیکھیں گے، سجدہ میں بھی جا کر کپڑے کی حفاظت کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ تو کعب ابن مالک کے بارے میں کسی نے کہا 2 کپڑوں کے مالک ہو گئے، گھمنڈ کے شکار ہو گئے، فخر میں مبتلا ہے۔ معاذ بن جبل وہاں موجود تھے، کہا بیس ما قلتا، جو بات کہہ رہے ہو نا، یہ ورڈ نا، یہ غلط ہے، میں جانتا ہوں اچھی آدمی، گھمنڈی نہیں، فخر میں نہیں ہے کوئی اللہ کا بندہ کہ کہیں مجلس گرم کی جا رہی ہو، کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہو، کہ نہیں مت بولو یار وہ آدمی اچھا ہے، دین کا کام کرتا نہیں، اے ہاں صحیح، میں بھی جانتا ہوں وہ ہے، ایک بات اور اس طرح بتا دیں۔ میرے بھائیوں، سماج کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے۔ میں یہ بتلا دوں، نفرت پھیلانے والے، فساد مچانے والے، برائی کرنے والے جہنم کے اندر جائیں، اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ الادب المفرد کے اندر امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اسماء رضی اللہ عنہ روایت کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا کیا میں تم لوگوں کو اچھے آدمی کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا بتلائیے۔ کہا اچھا آدمی وہ ہے جسے دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اور نبی نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو برے آدمی کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا برے وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، آپس میں لڑانے کا کام کرتے ہیں۔ برے وہ لوگ ہیں جو آپس میں محبت کرنے والے ٹیم کے درمیان، آپس میں محبت کرنے والے بھائیوں کے درمیان، آپس میں محبت کرنے والے مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلاتے ہیں۔ یہ لوگ برے لوگ ہیں اور یہ لوگ خراب لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوروں کو کہا یہ برے لوگ نہیں، اچھے لوگ نہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی فرماتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا يدخل الجنت قطاعت، جنت کے اندر چغلی کرنے والا نہیں جائے گا۔ نمام اور قطاعت کا معنی امام بخاری کہتے ہیں برابر برابر ہے، لیکن کچھ علماء نے فرق کیا ہے۔ نمام کہتے ہیں آدمی مجلس میں بیٹھا ہو اور بات کو سن کر فساد ڈالنے کے لیے دوسرے تک بات پہنچا دی۔ کہا فلاں جگہ پر آپ کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں مقصد اس کا لڑانے کا ہو، مقصد دشمنی کرانے کا ہو، یہ مقصد کے لیے جا کر بات کو نقل کر دے، اسے نمام کہا جاتا ہے۔ اور قطاعت اس آدمی کو کہا جاتا ہے مجلس میں نہیں ہوتا ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، لیکن چھپ کر آپ کی مجلس کی باتوں کو سنتا ہے، چھپ کر موبائل سے ریکارڈ کرتا ہے اور آپس میں لڑانے کے لیے بات کو نقل کرتا ہے، وہ قطاعت ہے۔ چاہے مجلس میں رہ کر فساد ڈالنے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے کسی سے جا کر مجلس کی بات کو ذکر کرے، یا مجلس سے دور ہو اور اس مجلس کی باتوں کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں کو کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ذکر کرے، دونوں صورتوں میں ایسا آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ جنت کے اندر چغل خور نہیں جائے گا۔ کون چغل خور نہیں جائے گا؟ جو لڑانے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے چغلی کرتا وہ نہیں جائے گا، لیکن اگر چغلی کرے ملانے کے لیے، محبت کے لیے، جوڑنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے، تو نبی کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہے۔ 3 لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فإنی ھذا خیرا وإنی ھذا خیرا۔ جھوٹ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کا انجام جہنم ہے، سب جانتے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، ایک جنگ میں، ایک بیوی سے،
اور ایک وہ آدمی جو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے، چغلی کرے. کیسے؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جھوٹا وہ آدمی نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کراتا ہے. فینمی ھذا خیرا وینمی ھذا خیرا، اس کے پاس گیا، بھلی بات بولا، اچھی بات بولا، کہا فلاں تمہارا جو بھائی جس کو تم دشمن سمجھتے ہو وہ تمہارا دشمن نہیں، وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے. اور دوسرے کے پاس گیا، کہا جس سے تمہاری دشمنی چلی آ رہی نا، جس کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہو، آپ کا ذکر اچھے انداز میں کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے سلام دعا کرنا چاہتا ہے، لیکن مارے ادب کے کہ آپ ابھی انکار کر دو گے اس لیے آپ سے نہیں ملتا. اس طرح کی بات جھوٹ بول کر اور دونوں کو اگر ملا دے تو نبی نے فرمایا ملا کر، یہ چغلی کر رہا ہے، ملا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، یہ جھوٹا آدمی نہیں مانا جائے گا. سماج کو توڑنے والا جہنم میں جائے گا، سماج کو جوڑنے والا وہ جنت میں جائے گا. وہ جھوٹا نہیں ہے. معزز مسلمان بھائیوں، کہنے کی باتیں بہت تھیں لیکن چونکہ ٹائم ہو چکا ہے اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ زبان کو لگام دو، پہلے سوچو پھر بولو. یہی زبان آپ کو مٹھائی کھلائے گی، یہی زبان آپ کو جوتا لات بھی کھلا دیتی ہے. زبان کا غلط استعمال سے آدمی آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے. زبان کا صحیح استعمال کرو گے لوگ آپ کو گلے لگا لیں گے. زبان کو گندی کرو گے، برا استعمال کرو گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، آپ کو دیکھیں گے تو اگنور کر دیں گے. اور بھی دنیاوی خرابیاں ہیں. اور دین کے اعتبار سے آپ تو جانتے ہیں زبان کا غلط استعمال کرنے والا، چاہے چغل خوری کی صورت میں، چاہے غیبت کی شکل میں، چاہے کسی کا مذاق اڑا رہا ہو، چاہے لڑانے کے لیے کام کر رہا ہو، ایسا آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین تم تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. العالمین زبان کا صحیح استعمال کرنے کے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق دے. العالمین جو ہم سے لغزشیں اور غلطیاں اور خطائیں زبان کے ذریعے سے ہو جاتی ہیں، العالمین تو ان پر مواخذہ نہ کرنا، العالمین تو ان پر پکڑ نہ کرنا. العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ کرنا ایمان پر کرنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.